روس میں سرکاری سطح پر کرپشن کی تحقیقات کرنے والے وکیل سرگئی میگنٹسکی 2009 میں جیل میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے تھے، تاہم ان کی ہلاکت کے لیے کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں گیا تھا۔ گزشتہ 10 برسوں میں ان کے موکل بل براؤڈر دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ سرگئی کی ہلاکت میں ملوث افراد کے خلاف پابندیاں عائد کریں۔ اس مہم نے پیر کے روز اس وقت ایک سنگ میل عبور کیا جب برطانیہ نے ایسی پہلی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا۔ وہ جن کے ہاتھوں خون سے رنگے ہیں، جابروں کے ٹھگ، آمروں کے پٹھو، وہ اس ملک میں آزادی سے گھوم پھر نہیں سکیں گے۔ وہ کنگز روڈ پر اپنی جائیداد نہیں خرید سکیں گے اور نہ ہی نائٹس برج سے کرسمس کی خریداری کر پائیں گے۔ صاف بات کہوں تو وہ برطانوی بینکوں یا دیگر مالیاتی اداروں کے ذریعے اپنا کالا دھن سفید نہیں کر پائیں گے۔ سرگئی کی ہلاکت میں مبینہ طور پر ملوث 25 روسی عہدیداروں کے اثاثے منجمد کر دیے گئے اور انہیں سفری پابندیوں کا بھی سامنا ہے۔ ان میں صدر ولادیمیر پوٹن کو براہ راست رپورٹ کرنے والے روس کی انویسٹیگیٹو کمیٹی کے ڈائریکٹر اور جنرل پروسیکیوٹر کے دفتر کے ارکان کے ساتھ ساتھ چند جج بھی شامل ہیں۔ روس نے انٹرپول سے استدعا کی ہے کہ وہ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سرگئی کے وکیل بل براؤڈر کو گرفتار کریں، مگر بل کا کہنا ہے کہ ان پر عائد الزامات بے بنیاد ہیں اور ان کی مہم ان کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ پوٹن انسانی زندگی سے زیادہ دولت کی قدر کرتے ہیں اور ہم نے ایک ایسا طریقہ کار تشکیل دیا ہے جو ان سے ان کی دولت چھین لے گا۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو یہ ناقابل معافی ہیں۔ اس ہفتے کے دوران برطانیہ نے سعودی عرب کے 20 شہریوں پر بھی تعزیرات لگائی ہیں جو اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے کام کرنے والے امریکی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ میانمار اور کوریا کے کچھ عہدیدار بھی پابندیوں کی زد میں آئے ہیں۔ چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں ایک نئے سیکیورٹی قانون کے نفاذ کے بعد چند برطانوی قانون ساز ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم کو بھی تعزیرات کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قانون آزادی اظہار سمیت انسانی حقوق کو پامال کرتا ہے۔ چین شاید انسانی حقوق کی پامالیوں کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ جو کچھ انہوں نے ویگر آبادی کے ساتھ کیا اور جو وہ ہانگ کانگ میں کر رہے ہیں، اس کے لیے چین کے شہریوں پر پابندیاں عائد ہونی چاہیے۔ امریکہ اور کینیڈا پہلے ہی میگنٹسکی جیسے قانون سازی کر چکے ہیں۔ یورپی یونین اسی طرح کے اقدامات پر کام کر رہی ہے۔ اگر یورپی یونین شامل نہ ہوئی تو پھر یہ لوگ فرانس کے جنوبی علاقے میں ولاز خریدیں گے، یہ اپنی رقم جرمن بینکوں میں رکھیں گے اور اپنے بچوں کو سوئٹزرلینڈ کے بورڈنگ سکولز میں بھیجیں گے۔ اس لیے ہمیں یورپ کو اپنا ہمنوا بنانے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات یورپی یونین سے باہر برطانیہ کے اثر و نفوذ کا امتحان ہے۔ ہنری رجویل کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ۔